الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اسے کہیے سبحان اللہ۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے اور تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک تو مرے دل سے۔ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی ہو تو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ برادران محترم، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک سارے لوگ ادب و احترام کی پیکر میں ڈھل کر بارگاہ رسالت مقام میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، کافی دیر سے سر شام سے لے کر آپ تمامی حضرات اس بس میں جھوم میں شریک سعادت ہیں۔ اب میرے بات کوئی نہیں بولے گا، سارے لوگ بول چکے ہیں۔ اب سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ حضرات گھر جا سکتے ہیں۔ کوئی دیر آپ حضرات میں لائی کی مبارکباد ہے صاحب خانہ ہمارے چچا جناب محمد دین صاحب، دین محمد صاحب، اور محب گرامی لائی کے تعظیم و تقریب کی سرفام ہوتے اللہ مولانا محمد وسیم صاحب اللہ علیم ثقافی، جنہوں نے خطبے کے موقع پر اپنے سرکار کی اس مقدس محفل کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دارین کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بہت دیر سے پروگرام شروع ہے، گوالوں کو آواز دیا گیا، لیکن ہمارے خیال سے 2 3 4 لوگ بیچارے گاؤں کے یہاں موجود ہیں، باقی سارے لوگ سو رہے ہیں آرام سے۔ غیرت اتنا بڑھ گئی ہے کہ سرکار کی محفل میں بلایا جا رہا ہے، پھر بھی لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ سب ہم اور آپ کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ ورنہ صحیح معنوں میں آپ اپنے سرکار سے اور سرکار کی محفل سے محبت کر لیے ہوتے تو جہاں قدم رکھ دیتے کامیابی قدم کا بوسہ جاتا۔ یہ کوئی عام محفل ہے؟ یہ کوئی عام محفل ہے جس میں آپ کو بلایا جا رہا ہے؟ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ اس محفل کا تعلق ہم اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ میرے سرکار کی مقدس محفل ہے، جس محفل میں آنے سے
انسان کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ اور میرے سرکار کی وہ مقدس محفل ہے جس محفل میں رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے، بزرگوں کی آمد ہوتی ہے، اور سب سے بڑے کرم کی بات تو یہ ہے کہ خود میرے آقا اس محفل نور میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، جس محفل میں میرے آقا تشریف لائے اور نبی کی جلوہ گری ہو، وہ محفل کتنی بابرکت محفل ہوگی، بعظمت محفل ہوگی۔ اس لیے اس زمین سے لے کر آسمان تک دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں اور پیدا کی گئی ہے، یہ سب صدقہ ہے میرے نبی کے تلوے پاک، بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ سب صدقہ ہے میرے نبی کے میلاد کا۔ چاہے ہم ہوں، چاہے علماء ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، بحر و بر ہو، خشک و تر ہو، یہ سب صدقہ ہے میرے نبی کے میلاد کا۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، سن لو، اللہ نے سارے نبیوں میں اور رسولوں میں جس کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، وہ ہم اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ۔ بے شک، وہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار اسی لیے فرماتے ہیں، سارے اچھوں کے اچھا سمجھیے جسے ہے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ تو اللہ نے سارے نبیوں میں جس کو سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، وہ ہم اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ۔ اور یہ بھی ذہن میں محفوظ کر لو کہ میرے نبی کا طلبہ وہ طلبہ ہے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، جن کے طلبوں کا دھروون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھروون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ میرے نبی کا طلبہ وہ طلبہ ہے کہ جہاں کوئی نہیں گیا، جہاں کوئی نہیں پہنچا، وہاں میرے نبی کا طلبہ پہنچا، وہاں میرے نبی کا طلبہ گیا۔ اور سن لو، جہاں تک معاملہ بشر اور بشریت کا ہے، تو دنیا کا بشر وہ ہے جو مکان کا محتاج ہے، چاہے آپ کے چیتی کا انسان ہو، چاہے ادرولہ کا انسان ہو، یا دنیا کے کسی بھی حصے کا انسان ہو، وہ مکان کا محتاج ہے۔ لیکن میرے نبی ایسے بشر ہیں، ایسے بشر ہیں جو مکان کے محتاج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نبی مکان کے محتاج ہے، تو میں کہوں گا کہ رجب کی 27ویں شب ہو اور نبی کو لباس بشری کے ساتھ لامکہ جاتا ہوا دیکھ لے، جو نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے نہ کہاں ہے، بس اسی کا نام لامکہ ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ آپ بشر وہ ہے جو مکان کا محتاج ہے، اور سید البشر وہ ہے کہ مکان خود میرے نبی کا محتاج ہے۔ میرے نبی کو وہ محبوبیت حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں حاصل ہے، وہ محبوبیت حاصل ہے کہ اللہ نے اپنے ناموں میں سے کچھ نام اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، وہ نامی کی نام خدا نام تیرا، وہ نامی کی نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علیم۔ اللہ نے اپنے ناموں میں سے کچھ نام اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ذرا برکت کے طور پر آپ سنیں، جیسے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ کا نام رحیم ہے، اللہ کا نام کریم ہے، اللہ کا نام ستار ہے، اللہ کا نام غفار ہے، اللہ کا نام قیوم ہے۔ پروردگار کے 99 نام ہے، اور محبت کا دعویٰ کرو
تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کو بھی 99 نام عطا فرمایا ہے۔ اور بات یہی تک نہیں ہے بلکہ جس زمین پر میرے نبی کا کعبہ بنایا ہے، جسے مدینہ شریف کہا جاتا ہے، اللہ نے اس مدینہ شریف کے بھی 99 نام بے شک مدینہ شریف کے بھی 99 نام ہیں، اور یہ صرف صدقہ ہے میرے نبی کے تلوے پاک کا، نبی کے قدم پاک کا۔ ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ توریت کو اٹھا کر دیکھیں، زبور کو اٹھا کر کے دیکھیں، انجیل کو اٹھا کر کے دیکھیں، آسمانی صحیفوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ توریت میں مکہ کی قسم نہیں یاد فرماتا ہے، زبور میں مکہ کی قسم نہیں یاد فرماتا ہے، انجیل میں مکہ کی قسم نہیں یاد فرماتا ہے، آسمانی کسی صحیفے میں مکہ کی قسم نہیں یاد فرماتا ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کو کھول کر کے پڑھیں گے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسمو بہذا البلد، میں نے کہا او قرآن، توریت میں مکہ کی قسم نہیں، زبور میں مکہ کی قسم نہیں، انجیل میں مکہ کی قسم نہیں، آسمانی کسی صحیفے میں مکہ کی قسم نہیں، اے قرآن تو شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرماتا ہے؟ تو آگے قرآن فرماتا ہے وَانْتَا اِلُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر کی قسم جس نے تیرے تلوے کا بوسہ لیا ہے، جس نے تیرے قدم پاک کو چوما ہے۔ نبی کا کلمہ مکہ میں پڑے تو مکہ کی زمین عظمت والی ہو جائے، یا نبی کا کلمہ اگر مدینہ شریف میں پڑے تو مدینہ شریف کی زمین عزت والی ہو جائے۔ تو سن لو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ زمین کا ذرہ جو بے جان ذرہ ہے، جب اس پر نبی کا کلمہ پڑ جائے، متبرک شخصیت کا کلمہ پڑ جائے تو یہ عزت والی ہو جائے۔ اور جب ہم اور آپ کا سینہ نبی کے محبت کا مدینہ ہو جائے گا تو بتاؤ اس کی عزت کا مدینہ شریف میں جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے، اور جو مٹی میرے آقا کے جسم پاک سے لگی ہے وہ مٹی جنت سے افضل ہے، عرش اعظم سے افضل ہے۔ بے شک پوچھو نقل کے انتھوں سے جو کہتے معاذاللہ نبی مرکب مٹی میں بھی گئے، وہ مٹی جو جس میں نبی سے لگی ہے جنت سے افضل، عرش اعظم سے افضل، تو بتاؤ جس میں مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ جس میں مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ جب مٹی کا یہ حال ہے تو میرے نبی کے جسم پاک کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرض والے تیری شوقت کا بلو کا جانے خسروا عشق ہوتا ہے۔ بے شک جو بھی عظمتیں ہیں مدینہ شریف میں، بہاریں ہیں، یہ سب صدقہ ہے میرے نبی کا تلوے ناز۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اگر میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہ لاتے، لوگ اس مدینہ کو مدینہ نہ کہتے، طیبہ نہ کہتے۔ یہ سب صدقہ ہے میرے نبی کے قدم ناز کا، تلوے پاک کا، سبحان اللہ۔ اور تلوے مصطفیٰ کے صدقے میں ایک آخری بات سن لو، اللہ نے مدینہ شریف کے ذرے ذرے میں شفا عطا فرما دی ہے، صرف تلوے مصطفیٰ کے صدقے میں، نبی کے قدم پاک کے صدقے میں۔ اسی لیے عاشق رسول جب مدینہ شریف پہنچتا ہے تو ادب و احترام کی پیکر میں ڈال کر کے اعلیٰ حضرت کی بولی میں بولو تو یوں کہو، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہ زمین جو ہے قدم کے بل چلنے والی نہیں ہے بلکہ یہاں سر کے بل چلا جائے۔ اور یہاں عاشق رسول سے پوچھو مدینہ کی عظمت ہے، بہار ہے۔ شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہاں دلی میں ان کا گھر تھا اور ان کے مقام کے سامنے ایک درخت ہے۔ شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس درخت پر ایک چڑیا بیٹھی تھی، اندھی ہے، معذور ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے۔ شیخ فرماتے ایک ہفتے تک وہ اونگتی رہی، مرجھاتی رہی، چومتی رہی، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں، لیکن ایک ہفتے کے بعد جب اس کا ساتھی آیا، نر آیا، تو اللہ نے اس کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی، ضیا آ گئی، روشنی آ گئی، آنکھیں منور ہو گئی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا، یہ آنکھیں ایک ہفتے تک یہ اونگتی رہی، مرجھاتی رہی، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، اور ایک ہفتے کے بعد جب اس کا ساتھی آیا تو اس کی آنکھوں میں روشنی کیسے آ گئی، ضیا کیسے آ گئی، آنکھیں منور کیسے ہو گئی؟
تو سید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی، یا اللہ تو اس چڑیے کو طاقت گویائی عطا فرما دے، بولنے کی طاقت عطا فرما دے، میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب بزرگوں کی دعا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے نا، ولی کی زبان ہوتی ہے، بولتا خدا ہے، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ نے ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی اور اس چڑیے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ اب شیخ عبدالرحمن محدث دبیر فرماتے میں نے اس کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا ایک بات بتا، ایک ہفتے تک میرے مکان کے سامنے درخت پر بیٹھ کر وہ اونگ رہی تھی، مرجھا رہی تھی، جھوم رہی تھی، تیرے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، اور ایک ہفتے کے بعد جب تیرا ساتھی آیا تیری آنکھوں میں روشنی کیسے آئی، ضیا کیسے آئی، آنکھیں منور کیسے ہو گئی، آنکھوں میں روشنی کیسے آئی؟ تو سید فرماتے ہیں اس چڑیے نے مجھ سے کہا عبدالحق سنو، تمہیں نہیں معلوم ہے ہم چڑیوں کا یہ دستور ہے کہ جب ہم میں کوئی نابینا ہوتا ہے، کسی کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ساتھی مدینہ شریف جاتا ہے اور نبی کے مزار کے قریب اگر کوئی تنکا پڑا رہتا ہے تو اس تنکے کو اٹھا کر کے لاتا ہے اور جب آنکھوں میں لگاتا ہے تو اللہ آنکھ میں روشنی عطا فرما دیتا ہے، ضیا عطا فرما دیتا ہے۔ میرا ساتھی مدینہ گیا تھا اور نبی کے مزار کے قریب کا ایک تنکا اٹھا کر کے لایا ہے اور جب آنکھوں میں لگایا ہے تو اللہ آنکھ میں روشنی عطا فرماتی ہے، ضیا عطا فرماتی ہے۔ مانا وجہ فرماتے ہیں آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جب وہ قریب آ گیا تم پہ یہ ہے میرے نبی کے طلبے پاک۔ قرآن فرماتا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو اور صبح و شام خدا کی پاکی بیان کرو۔ محبت رسول سے اپنے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بناؤ، یہ شرط اول ہے۔ اور جب محبت رسول کا آپ کا سینہ مدینہ ہو جائے گا اور محبت رسول کی روشنی میں جب ہماری عبادتیں ہوں تو انشاءاللہ وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور ہمارے لیے یہاں بھی کامیابی ہوگی، قبر میں بھی ہوگی اور انشاءاللہ کل میدان محشر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میلاد شریف کی محفل کہیں بھی ہو، یہ نہ دیکھو امیر کے ہاں غریب کے ہاں یا کسی برادری کے ہاں، اسلام میں نہ ارادری ہے نہ برادری ہے، اسلام میں ارادری برادری کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہے تو وہی ہمارے آقا کا تاج ہے، وہی میرے سر کا تاج ہے، آقا کا سلما ہے۔ اگر سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہے تو آپ دیکھیں جہاں بھی نبی کی میلاد ہو، میں اپنے گاؤں والوں سے جو بھائی ہمارے ہاں موجود ہیں جہاں تک آواز جاری سن رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ جہاں بھی میرے نبی کی میلاد ہو آپ یہ نہ دیکھو کہ مولانا وسیم کے گھر میلاد ہے، آپ یہ نہ دیکھو محمد مستقیم کے گھر میلاد ہے، آپ یہ نہ دیکھو فلاں انسان کے گھر میلاد ہے، بلکہ آپ یہ سوچو کہ میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور نبی کے نام پر محفل سجی ہے، ہم نبی کی محبت میں چلے آئیں گے اور جب نبی کی محبت میں آ جاؤ گے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا میرا۔ اسی لیے مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ اور تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جہان خانہ۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبوت کے شمع ہیں، آپ رسالت کے شمع ہیں اور ہم اس شمع کے پروانے ہیں، تو شمع جہاں جلے گی پروانے وہاں ضرور پہنچیں گے۔ برسات کے موسم میں آپ لالٹین جلا لو یا گیس جلا لو اور دیکھیں گے آپ اس کے کنارے کنارے کیڑے مکوڑے چکر کاٹتے ہیں، گویا وہ لالٹین ایک شمع ہے، گیس ایک شمع ہے اور جو چکر کیڑے مکوڑے کاٹ رہے ہیں اس کے پروانے ہیں، اس پر اپنی جان کو نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب اسی گیس کو آپ کسی خرید کے دروازے پر لے کر کے چلے جائیں تو وہ پروانے کیڑے مکوڑے وہاں بھی پہنچیں گے، آبادی کے باہر لے کر کے چلے جائیں تو وہ کیڑے وہاں بھی پہنچیں گے، یعنی جہاں جہاں روشنی لے کر کے جائیں گے تو وہ کیڑے مکوڑے وہاں پہنچ کر کے اس شمع پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے۔ تو مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نبوت یہ شمع ہے، رسالت یہ شمع ہے، ہم اس کے پروانے ہیں، تو جہاں نبی کا ذکر ہوگا وہاں
को कहीं नहीं देखा जाएगा। अगर आप नबी के दीवाने हैं और समय रिसालत के परवाने हैं तो आपको सबक पढ़ करके अपने नबी के मोहब्बत का सबक पेश करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाओ मेरे भाई, तब इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे लिए है। और खोखला नारा मत लगाओ, सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत पक्के सुन्नी हैं मेरे भाई, ऐसा काम नहीं चलेगा। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, वालिदैन की कदर करो, महफिल मिलाद को समझो कि मेरे सरकार के नाम पर महफिल सजी है, हम उसमें पहुँचेंगे, उलमा का बयान होगा, जो है वाज़ो नसीहत होगी, उसे हम सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तब इंशाअल्लाह हमारे लिए कामयाबी है। अल्लाह ताला हमको आपको सबको मिलाद शरीफ से और सरकार की महफिल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जितने उलमा यहाँ हाजिर आए हैं, अल्लाह सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, आप लोगों की भी हाजिरी को कबूल फरमाए। और साहिब खाना अल्लामा जो है मोहम्मद वसीम साहब जो जिन्होंने अपने के मौके पर अपने सरकार की मुक़द्दस महफिल का इंतजाम किया है, उम्र में दिन दूनी रात चौगुनी करती है और आने वाली मुसीबत और बलाओं को दूर फरमाए, रहमत और नूर की बरसात इस घर में अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।